السلام علیکم۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان زبان سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا کہ اس سے پہلے ہی ایک لکھنے والا اسے لکھ لیتا ہے اور وہ طاق میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں ایک قسم کی ہمیں تنبیہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ تم صبح سے شام تک جو کچھ بھی تم کہتے ہو، جو کچھ بھی تم دوسروں سے مخاطب ہوتے ہو، جس طرح تم ان سے گفتگو کرتے ہو، چاہے وہ دھوکہ دیتے ہو، چاہے وہ تم کسی کو مشورہ دیتے ہو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، یا پھر کسی کی دل شکنی کرتے ہو یا کسی کی دل جوئی کرتے ہو، یا فصل کی بات کرتے ہو یا وصل کی بات کرتے ہو، دونوں صورتوں میں جو کچھ بھی تم کہتے ہو وہ ایک ریکارڈنگ میں محفوظ ہو رہا ہے، اور اسے ایک بندہ طاق میں بیٹھا ہوا ہے تمہارے پاس کہ جو لکھ رہا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس لسٹ میں آتے ہیں اور کس طرح ہم اسے اچھائی کی صورت میں یا برائی کی صورت میں تحریر کرواتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ بخاری شریف میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کوئی زبان سے بات نکالتا ہے تو انسان کی نظر میں تو بالکل ہی معمولی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بات وہ نکالتا ہے کہ جو بالکل معمولی سی اس کو لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں سوچنی ہیں کہ ہماری گفتگو کی کیا اہمیت ہے۔ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں تو بس ختم، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے جو لکھ رہا ہے، ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ایک لفظ بھی نہیں چھوڑتا۔ اس دور کی ریکارڈنگ کو دیکھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ کی ریکارڈنگ کا معیار آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ٹیکنالوجیز تو ابھی کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اور ایسی بھی ہیں جو ہماری نظروں میں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی اور اس کی ریکارڈنگ کا معیار کیا ہوگا اور ہم کس طرح اس سے نپٹیں گے اور کس طرح نبرد آزما ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی گفتگو کریں، کسی کو طعنہ تو نہیں دے رہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی تو نہیں کر رہے، جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے ایک نہ ایک دن آئے گا، چاہے وہ اچھائی کی صورت میں ہو، چاہے آپ نے کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو، چاہے آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہو، چاہے کسی کو دھوکہ دیا ہو، چاہے کسی سے جھوٹ بولا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ایک نہ ایک دن آنی ہیں، اور ہم پھر اس وقت پچھتائیں نہ کہ ہم نے کہ کیا کہہ دیا اور کیوں کہہ دیا۔ اور ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ ہم اگر یہ بات سوچیں اور سمجھیں کہ عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ ہم زبان سے ادا کر سکتے ہیں، اور گناہوں کے بڑھانے کا ایک بہت بڑا حصہ ہم زبان سے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی کو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ قول معروف صدقہ، کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی یہ بہت اجر عظیم کا باعث ہے۔ اسی طرح کسی کو دھوکہ دینا یا کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کسی پہ تہمت لگانا، غیبت کرنا، طعنہ دینا، یہ ساری چیزیں بہت بڑے گناہ کا باعث ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 30ویں پارے میں فرمایا کہ بہت بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو پیٹھ پیچھے بھی برائی کرتے ہیں اور منہ پر بھی برائی کرتے ہیں، یعنی غیبت بھی کرتے ہیں اور منہ پر طعنہ بھی دیتے ہیں۔ اور لہٰذا ان ساری چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ ایک چھوٹے سے حصے سے اتنی عظیم عبادت سر انجام دے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اس کے استعمال سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔